فاطر السماوات والارضین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ جس نے تمہیں میں سے ایک رسول تمہارے درمیان میں بھیجا۔ پروردگار آیت میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے ہی درمیان سے ایک رسول چن کے تمہارے لیے بھیجا اور وہ تمہارے نفسوں کو پاک کرتا ہے، ہماری آیتوں کو تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے۔ پروردگار کی ہم جتنی بھی حمد و ثنا کریں، جتنا بھی اس کا شکر ادا کریں کہ کم ہے، کیونکہ اس نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، بے شمار مخلوقات ہیں کہ جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں، اور اس میں سے ہم کو چنا ہے ایک انسانی شکل میں جو خوبصورت ہے۔ انسانی ڈھانچے کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہر طرح سے اللہ نے ہم کو اتنا خوبصورت بنایا اور عقل جیسی نعمت دے کے ساری مخلوق پر افضل بنا دیا۔ سب سے بڑا شرف ہم کو انسان کو یہ ملا ہے، اور پھر اللہ نے انسانی شکل دے کے عقل دے کر اللہ نے ہمارے لیے ہدایت کا انتظام کیا۔ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ علیہ وسلم۔ پروردگار وہ جانتا ہے، وہ علیم ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ مالک ہے، وہی ہم کو زندگی دیتا ہے، وہی ہم کو موت دے گا، وہی ہم کو دوبارہ اٹھائے گا۔ اگر انسان ان سوالوں کو بھی اپنے ذہن میں رکھے تو یقیناً وہ جانے گا کہ اللہ نے اس کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اور جب دنیا میں وہ آیا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے، اس کو اس کے بعد والی دنیا میں کیا چیزوں کی ضرورت ہے۔ اور یہ چیز کے لیے اللہ نے جب آخری نبی کو بھیجا ہے جس کی شریعت قیامت تک کے لیے باقی رہنے والی ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا کہ جو ان کی شریعت کو منسوخ کرے۔ ان کو وہ کتاب دے دی جس میں قیامت تک کا علم ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے رات دن پڑھتا ہو، رات دن اس کے معنی پڑھتا ہو، رات دن تفسیر پڑھتا ہو، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے میرے پاس قرآن کا پورا علم آ چکا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ تو اللہ نے کتاب دی اور اس میں ہر خشک و تر کا علم ہے۔ تو ان چیزوں کو سکھانے والا یقیناً جس پر کتاب نازل کی اللہ نے تو ان کو معلم بنایا۔ ان کے بعد اللہ نے بتا دیا کہ جو رسول جیسا ہوگا وہ اس کتاب کا معلم ہوگا۔ الحمدللہ آج اگر کتاب باقی ہے تو اس کا معلم ہمارے وقت کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ صلی علی محمد وآل محمد۔ رسول اللہ کی اگر ہم زندگی کو دیکھتے ہیں تو رسول اللہ کی ولادت ہی ایک معجزہ ہے، اور معجزہ ان کی ولادت کے وقت میں اتنے معجزات ہوئے ہیں کہ یہودی جو دوسرے شہروں میں رہتے تھے وہ تک جان گئے کہ وہ وقت آ گیا ہے جس کی ہماری کتابوں میں خبر دی گئی تھی۔ وہ نبی آ چکا ہے جو سارے دینوں پر غالب آئے گا۔ یہودی جانتے تھے، عیسائی جانتے تھے، جو اہل کتاب تھے جنہوں نے کتاب میں پوری طرح سے، یہودی تو اس طرح رسول اللہ سے واقف تھے جیسے ایک باپ جانتا ہے کہ یہ اس کا بیٹا ہے، اتنا جانتے تھے۔ یہودیوں نے رسول اللہ کی ہر چیز کو تسلیم کیا، مگر نہیں تسلیم کیا تو اللہ کے رسول ہے، اس کا انکار کیا، اس لیے وہ کافر کہلائے۔ تو یہودی اس ایمان نہیں لائے، ان کا جناب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ان کو کام نہیں دیا۔ عیسائی جو راہب تھے، جو صاحبان بصیرت تھے، جو معرفت رکھتے تھے آخری نبی اور ان کے بعد کے 12 اماموں کی،
تو وہ رسول اللہ کی وفات کے بعد بھی جب اماموں کا زمانہ آیا تو امام کے معجزے دیکھ کے اور انہوں نے تصدیق کی اور وہ کلمہ پڑھ لیا اور وہ مسلمان رہے. ایک صلوات بھیجتے ہیں. نعرے حیدری، صفدری، خیبری، بآواز بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. الحمدللہ محرم کے زمانے میں ہم ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، مومن مومن کو ملتا ہے، ایک دلی خوشی ہوتی ہے. یہ بھی امام حسین علیہ السلام کی مجلس کا ایک معجزہ ہے. ہم سال بھر کسی سے ملاقات نہیں کر پاتے ہیں، اپنے خون عزیز رشتہ داروں سے نہیں مل پاتے ہیں، مگر یہ امام حسین علیہ السلام نے ہم کو ایسی نعمت دی ہے کہ اس کے ذریعے ہم بہت سالوں بچھڑے لوگوں سے مل لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو یاد کرتے ہیں، ایک دوسرے سے خوش ہوتے ہیں. تو سوچیے جب ذکر اہل بیت ہو تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہوگی. ذکر اہل بیت جو ہمارے دلوں کو مسرور کرتا ہے، ہمارے دلوں کو منور کرتا ہے، ہمارے دلوں کو جلا دیتا ہے، زندہ کرتا ہے. ہر سال ہم لوگ واقعات پڑھتے ہیں، اس کی تکرار ہوتی ہے. ہم میں اتنی صلاحیت ہو اگر تو ہم اس کو کسب کریں اور اس پر عمل کرنے کے اللہ ہم کو توفیق دے. یعنی اگر ہم 10 سال پہلے جیسے تھے، پھر ہم نے 10 سال میں جو بھی ہم نے ذکر سنا اہل بیت کا، اگر ہم میں وہ تبدیلی نہیں آئی تو یعنی ہماری کوئی مجلس قبول ہی نہیں ہوئی. قبول اسی وقت ہوگی جیسے کہ ہم دعا پڑھتے ہیں، اگر دعا میں ہمارے آنکھ سے ایک قطرہ نکل آیا، یہ دعا کی قبولیت کی شرط ہے. ورنہ آپ دعائے ندبہ سارا دن رٹیے، دعائے کمیل ساری رات پڑھیے، اگر آپ کے آنکھوں میں آنسو نہیں ہیں تو آپ کی دعا آپ کے منہ پہ ہی دے دی جائے گی. یہ ساری چیزوں کی معرفت ہونا چاہیے. جو اپنے امام سے ٹوٹ کے محبت کرے گا وہ ان کی ہر چیز، ان کی ہر منسوب کردہ چیز، ان کی ہر عطا کردہ چیز کی وہ اسی طرح سے قدر کرے گا. ہم فرش ازا ہم کو بہت آسانی سے مل گیا. جہاں یہ فرش ازا نہیں بچ سکتا ہے، جہاں ممانعت ہے، ان کے دلوں سے پوچھے کہ ان کے نظروں میں اس کی کتنی قدر ہے. ہم اس فرش ازا کو نہیں جانتے ہیں. ہم نے کبھی اپنے وقت کی یعنی قیمت ہم نے نہیں جانی کہ اس مجلس میں جو وقت ہے، اگر اس وقت پہ انسان آتا ہے تو اس کو کیا کیا نہیں مل جاتا ہے، کیا چیز ہے جو نہیں ملتی ہے. انسان تمنا تو کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے اس کو وہ چیزیں عطا کرے گا. اس وقت تک اس کی موت نہیں ہوگی جب تک اس کو عطا نہیں کر دیا جائے گا. ایک تلوار بھیجیے. تو رسول اللہ کی جس وقت ولادت ہوئی، رسول اللہ نے ولادت کے بعد میں 30 سال تک اپنی زبان خاموش رکھی، اپنے عمل سے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتے رہے. کہ جتنے دشمن تھے وہ یہ تو کہتے تھے کہ رسول یعنی محمد جو ہیں وہ امین ہیں، محمد صادق ہیں، مگر محمد اللہ کے رسول ہیں، اس چیز کو قبول نہیں کیا، اس لیے کافر رہے. ابو جہل ہی مرا، پوری زندگی رسول اللہ کے ساتھ رہا. اسی لیے رسول اللہ نے کہا کہ آخری وقت کے لوگ جو ہوں گے ان کا ایمان بہت پختہ ہوگا. یا رسول اللہ کس طرح کا؟ نہ وہ کسی حجت کو دیکھیں گے، نہ کوئی نبی کو دیکھیں گے، نہ ان کا ایمان ان کے سامنے ہوگا. وہ صرف سفید پر کالا لکھے ہوئے پر ایمان رکھیں گے اور اس کی مطابق جو ہے وہ عمل کریں گے، ان کا عقیدہ ہوگا. تو اللہ نے ہم کو وہ امت میں قرار دیا ہے. اتنی فضیلت ہے ہم لوگوں کی، کیا اس فضیلت کے قابل ہم اپنے آپ کو بنا کے رکھے ہیں؟ یہاں سوال یہ ہونا چاہیے. ہم جس طرح سے ہم کو مل گئی ہے شیعت، اس شیعت کا ہم حق ادا کریں. جب تک حق ادا نہیں کرتے ہیں، آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. کہہ دو اے رسول میں کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت ہے.
بقول ہمارے امام، ہمارے لیے ایسے عمل کرو جو زینت کا سبب بنے، ذلت کا سبب نہیں بنے۔ تو یہ ساری حدیثیں جب ہمارے سامنے ہیں تو یہ ساری چیزیں ملیں گی ہم کو کیسے؟ رسول اللہ امین ہے۔ جس وقت پہلے کعبے پہ چھت نہیں تھی، 4 دیواری تھی، حجر اسود لگا ہوا تھا، رسول اللہ کے ابھی بعثت کا زمانہ نہیں آیا تھا، چاروں طرف اکثر سیلاب آ جاتا تھا۔ جب سیلاب آتا تھا تو پانی اوپر دیوار سے اندر چلا جاتا تھا۔ اب جب اندر جاتا تھا تو اتنا بھر جاتا تھا کہ اندر کی دیواروں سے شگاف ہونے لگتا تھا، ایسے لگتا تھا کہ عمارت گر جائے گی۔ ایک بات یہ تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ اس میں ایک جوف تھا، ایک گڑھا تھا خفیہ، اس میں جتنے کعبے کے سونے کی چیزیں تھیں، بہت قیمتی چیزیں تھیں، اور سونے کا ہرن تھا اس میں، تو وہ ساری چیزیں چوری ہو گئی، بہت زیادہ مال چوری ہو گیا تھا۔ تو اب جب بیٹھے سب سارے عرب کے قبیلے والے سردار جب بیٹھے کہ یہ بہت غلط چیز ہے، کعبے کی چیز اور چوری ہو جانا، لیکن چوری ایسی جگہ انسان کرتا ہے، کتنا نڈر ہے انسان، ہر ایک جگہ کی ویلیو ہوتی ہے نا۔ کعبۃ الحرام میں ہم ایک مچھر نہیں مار سکتے، ایک جو نہیں مار سکتے ہیں، کسی کی چیز چوری کرنا تو بہت بڑی بات ہو گئی۔ عام جگہ کا الگ عذاب ہے اور ایسی محترم جگہوں کا الگ عذاب ہے، کیونکہ ڈبل عذاب ہوتا ہے۔ ایک تو تم نے چوری کی، اس کا عذاب، دوسرے اس جگہ کے تم نے احترام کو پامال کیا ہے۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ اس کی نئی طریقے سے یہ عمارت تیار کریں گے۔ اب جب یہ عمارت تعمیر ہونے کا ہوا تو جو بہت ہی بزرگ تھے، بہت زیادہ ایج والے تھے اور صاحب عقل تھے، انہوں نے کہا دیکھو اس کو بنانے میں ایسا پیسہ نہ خرچ ہو کہ جو حق اور حلال نہ ہو۔ یہاں پر تاریخ بتاتی ہے کہ وہ عرب کا جاہل معاشرہ، مگر وہ دین حنیف پر یعنی ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو فالو کر رہا تھا، وہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایسا محترم گھر ہے کہ اس میں جائز اور ناجائز پیسے کا خیال رکھا جائے۔ جیسے کہ اس وقت سود خوری بہت عام تھی، عورتیں بیچی جاتی تھی، اس کی دلالی کا پیسہ، کسی کا ہضم کیا ہوا پیسہ، یہ سارے ناجائز پیسے ہیں۔ آپ یہ پیسوں سے چاہے آپ کتنے بھی کام کر دیں، ایک بھی عمل ہمارا قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو یہاں کے اوپر یہ چیز بتائیے، اتنا جاہل عرب کا ماحول ہوتے ہوئے یہ چیز شرطیں رکھ دی گئی۔ اس کے بعد تعمیر کا سامان ہوا، جب عمارت بننے لگی۔ اب عمارت بن رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے، قبیلے بہت سارے ہیں۔ اب اگر کوئی گھر بنانا ہے یا جو بھی چیز بنانا ہے تو جو قبیلے کا انسان اس کو تیار کرے گا تو دوسرے قبیلے والوں پر فخر کرے گا کہ میں نے بنایا۔ سارے قبیلے کے سردار کرنے لگے یہ تو غلط بات ہے، ہم لوگ کو سب کو مل کے اس کو کام کرنا ہے۔ تب جب سب کو مل کے کرنا ہے تو بزرگوں نے یہ طے کیا کہ جو سامنے کا حصہ ہے، جو کعبے کے دروازے کا حصہ ہے، وہاں سے لے کے یہاں تک تو یہ 2 قبیلے بنائیں گے، اس کونے سے اس کونے تک یہ 2-3 قبیلے بنائیں گے۔ اس طرح سے 4 طرف سارے قبیلوں کو بانٹ دیا گیا۔ سارے قبیلوں نے بنا لیا، چھت بن گئی، سارا تیار ہو گیا۔ اب آ گئی بات حجر اسود کی۔ اب جب حجر اسود کی بات آئی تو سارے قبیلے والے کہنے لگے کہ حجر اسود ہم نصب کریں گے، وہ کہ ہم نصب کریں گے، وہ ہم کہ ہم نصب کریں گے۔ جس طرح سے اللہ کی حجت کو، اللہ کے نبی کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کے امام کو کسی کو حق نہیں ہے چننے کا، بنانے کا، اسی طرح سے حجر اسود کو نصب کرنے کا کام کسی کا نہیں سوائے حجت خدا کی۔ اس وقت جو ان کے بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو لڑائی جھگڑا نہیں کرو، نہیں قسمی کھانے کی، تلواریں نکل آئیں۔ ایک شخص عبد الدار تھا اس کا نام شاید، اس نے پیالے میں خون رکھا
خون میں ہاتھ ڈبو دیا کہ اگرچہ ہمارے کو نہیں ملا یہ حجر اسود نصب کرنے کا تو خون کی ندیاں بہہ جائیں گی. عرب بہت جاہل، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جب خون بہا رہے ہیں، قتل و غارت کر رہے ہیں، تو پھر اتنا بڑا کام تو کیسے نہیں کریں گے. یہاں تک کہ اتنا زیادہ معاملہ بڑھ گیا. ایک شخص جو صاحب بصیرت تھا وہ کہتا ہے دیکھو بنی شبیب سے کل صبح کی نماز کے ٹائم، یعنی صبح فجر کے وقت جو شخص پہلے آئے گا یہ کام وہ کرے گا. یعنی کتنا سلجھا ہوا فیصلہ کہ ہاں سب نے مان لیا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ نہیں مانتے ہوئے بھی مان لی جاتی ہیں، کیونکہ اللہ چاہتا ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے ایک دوسرے سے لڑائی کریں. اب بندے ہی جب آمادہ ہیں تو اللہ چھوڑ دیتا ہے، لو لڑو، ایک دوسرے کے اوپر لعنت کرو اور ایک دوسرے کی لعنتوں کے ساتھ جہنم کے گڑھے میں گرو. بھائی میں نے دونوں چیز بنائی اور دونوں کے راستے بتا دیے، مگر یہ حضرت انسان ہے کہ اللہ سے مخالف جانا اس کو زیادہ پسند ہے. یہ اس کی فطرت میں ہے. جیسے ہم لوگ گیند جتنی زور سے پھینکتے ہیں نا، جتنی زور سے پھینکتے ہیں اتنی زور سے وہ ہماری طرف آتا ہے. تو اسی طرح اللہ جتنی طاقت سے کہتا ہے میرا بندہ یہ کام کرے، اتنی طاقت سے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. صلوات بھیج دیں. یا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم سن کے ہی انسنی کر دیتے ہیں، ہم غور و فکر نہیں کرتے. ایک پل کا خیال کرنا، تدبر کرنا، تفکر کرنا، غور و فکر کرنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. کہیں کے اوپر حدیث میں ہے کہ 1 گھنٹہ غور و فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اور عبادت سے بہتر مطلب دنوں میں روزے رکھنا، راتوں کو جاگنا، نمازیں ادا کرنا ہم کر سکتے تھے. تو اتنا زیادہ ہم کو اپنے چھوٹے سے چھوٹے عمل کے لیے بھی غور و فکر کرنا چاہیے. ہم گھر کے کاموں میں کرتے ہیں نا، ہم کو سیلری آتی ہے تو ہم کیسے مینیج کرتے ہیں 1 مہینے کو کہ ہم کو قرضہ نہ لینا پڑے، ہم کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے. ہم کرتے ہیں نا، اس میں ہم کس طرح سے اس پیسے کو کیسے ہم 1 مہینے کی ہے، فانی چیز ہے، مگر ہم اس پہ کتنی فکر کرتے ہیں، کتنی فکر لگاتے ہیں. دنیا چیز حاصل کرنے کے لیے ہم کتنا سوچتے ہیں، کبھی ہم نے آخرت کو سوچا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ معصوم کہتا ہے جس نے دنیا اور دنیا کی چیز سے محبت کی اس کے لیے آخرت وہ بھول جاتا ہے. ایک صلوات بھیج دیں. تو کہا جو صبح میں آئے گا دروازے سے پہلا شخص، بس اسی کو ہم حکم بنا دیں گے، اسی سے فیصلہ لیں گے. اب رات بھر جاگے، سب جو دیکھا صبح میں سب سے پہلے جو آ رہا ہے، داخل ہو رہا ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جتنے کفار قریش تھے دیکھ کے کہتے ہیں ارے یہ تو امین ہیں، یہ تو صادق ہیں، ہم ان کا فیصلے کو قبول کریں گے. دیکھیں اللہ نے اگر اپنی حجت بھیجی ہے تو اللہ اس کا محافظ ہے. اللہ نے کس طرح سے ان کے دلوں میں ڈالا ہوگا یہ تو امین ہے، ہم اس کے فیصلے کو قبول کرتے ہیں. جب رسول اللہ آئے تو بتایا گیا بھائی ایسی ایسی بات ہے، حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کرنا ہے. رسول اللہ کہتے ہیں بھائی جب تم لوگ نے مجھے اتنا اچھا مانا ہے تو میں اٹھاتا ہوں، میں لگا دیتا ہوں. رسول اللہ نے کیا کہا؟ ایک چادر لاؤ. چادر بچھائی، بیچ میں حجر اسود رکھا گیا کہ آپ سارے قبیلے کے ایک ایک آدمی اس چادر کو چاروں طرف سے پکڑو. سب پکڑ کے اس جگہ پر جیسے ہی لائے رسول اللہ نے پتھر اٹھایا، اس کو وہاں پہ نصب کر دیا، وہ اپنی جگہ پر نصب ہو گیا. ایک بات ہے اور طواف پہ طواف، دل میں بغض علی اور طواف پہ طواف. کعبہ خود چکر میں ہے کہ یہ کس چکر میں ہے، بس دشمنان اہل بیت پر تو یہ چیز جب رسول اللہ نے نصب کر دی، ساری جنگ اپنی جگہ پر، سب خاموش. حجر اسود رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ نے نصب کیا. دوسری بار جب اس کا ہوا ہے، جب مسمار کیا یزید ملعون نے واقع ہرہ میں،
اس وقت ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے نصب کیا ہے۔ اور پھر ایک مرتبہ غیبت کے زمانے میں ہمارے وقت کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ، یعنی اماموں کا نصب کرنا یہ بتا رہا ہے کہ ان کا مرتبہ عام لوگوں جیسا نہیں ہے، جیسا رسول ویسا امام، یاد رکھیں۔ اب دیکھیں کہ جب رسول اللہ کو 30 سال ہوئے تھے کہ رسول اللہ کا بازو آیا، یعنی وہ خوشخبری جو جناب فاطمہ بنت اسد نے جب جناب ابو طالب سے کہا تھا کہ آمنہ کے یہاں بیٹا ہوا ہے، تو جناب ابو طالب نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ تم اس کی ایسی خدمت کرو گی کہ 30 سال بعد اسی کے جیسا ایک تمہارے فرزند گود میں ہوگا، اور وہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام علی علیہ السلام خالی بھائی نہیں تھے کہ وسیع، ان کے جانشین، ان کے خلیفہ، سائے کی طرح ساتھ میں رہنے والے۔ اب جب رسول اللہ پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے، جس کو ہم لوگ بعثت کہتے ہیں، پہلی وحی، اب کہتے ہیں غار حرا میں رسول اللہ جاتے تھے، کافروں سے الگ بیٹھ کے وہاں عبادت کرتے تھے۔ رسول اللہ توحید پرست تھے، رسول اللہ سارے جاہلوں کے بیچ میں رہ کے بھی جہالت سے بہت دور تھے۔ رسول اللہ نے جہالتوں کی جہالت کو ختم کیا ہے، جاہلوں کو واصل جہنم نہیں کیا، رسول اللہ نے ان کی جہالت کو دور کرنے کے لیے ہمیشہ آمادہ رہے۔ اب جب پہلی وحی آئی ہے تو کیا وحی آئی ہے؟ پہلی وحی ہے سورہ اقرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی اب 5 آیتیں جو آئی ہیں تو یہاں کے اوپر اگر ہم غور تھوڑا سا کریں تو اب پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر، جس نے قلم اور دوات کو خلق کیا ہے نا۔ یہاں کے اوپر اگرچہ ہم دیکھیں کہ سارا معاشرہ مشرک ہے، سب شرک کر رہے ہیں، سارا معاشرہ مشرک ہے، تو پہلی آیتیں کون سی آنا چاہیے تھی؟ پہلے کون سا سورہ آنا چاہیے تھا؟ کون سا سورہ آنا چاہیے تھا؟ پہلے جو توحید کی گواہی دے وہ سورہ آنا چاہیے تھا، سورہ قل واللہ آنا چاہیے تھا۔ ایک سلوات دیکھتے ہیں، یہ بسکٹ ٹھنڈا کی نہیں نا؟ نعرہ حیدری حیدری حیدری، بظہور امام زمانہ بآواز بلند صلوات، دشمنان اہل بیت پر۔ تو وہ سورہ نہیں آیا کیونکہ توحید آنا چاہیے تھا، مگر توحید شرک کی ایک سبب ہے۔ شرک کا سبب کیا تھا؟ اس سبب کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے وہ چیز نازل کی کہ جس سے شرک ختم ہو۔ جہاد کی بڑی فضیلت ہے، بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، مگر کہیں پر تلوار کا ذکر نہیں آیا ہے، آیت میں قلم کا ذکر آیا ہے۔ اگر رسول اللہ کے بعد امت اس 2 چیز پر خالی غور کرتی کہ اللہ نے قلم کا ذکر کیا ہے، تلوار کا ذکر نہیں کیا ہے، اللہ نے توحید کی آیتیں نازل نہیں کی بلکہ پڑھنے کی آیتیں۔ انسان اگر علم حاصل کر لے گا اور لکھائی اور پڑھائی کرے گا تو وہ شرک سے جیسی ہر گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ ایک سلوات دے اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ اللہ نے سب سے پہلی آیتیں پڑھنے پر آئی۔ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ علم حاصل کرو گود سے لے کے گور تک۔ کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ ہمارے پاس وقت ہے، ہم ہفتے میں 1 دن نہیں دے سکتے، جبکہ ہمارے 24 گھنٹے میں سے تیسرا حصہ ہمارا علم حاصل کرنے پر جانا چاہیے تھا۔ اگر اس طرح کے معاشرے میں صحیح عالم ہوتے اور صحیح عمل کرنے والے ہوتے تو ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو چکا ہوتا۔ سلوات دیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔
آپ کا قلیل عمل جو ہے بہترین کثیر جزا دینے والا ہے، اگر آپ نے اس کو حق کے ساتھ، اس کی شرطوں کے ساتھ عمل دیا ہے، ورنہ آپ کے سارے عمل بہت مشکل ہے۔ نماز میں اگر خضوع و خشوع نہیں تو نماز نہیں ہے، تو پھر اللہ کے لیے ہم جو بھی عمل کرتے ہیں کتنا ہم میں خضوع و خشوع ہے، یہ سب چیز دیکھنا ہے۔ محرم کا زمانہ ہے، ہر ایک کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں، چاہتے ہیں ہم ہر مجلس اٹینڈ کریں۔ جس وقت لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا اس وقت بھی میں نے یہی کہا تھا، اگر گھر کے 4 فرد ہیں، گھر میں 4 مجلسوں میں جانا ہے تو ایک ایک آدمی چاروں جگہ جائے، کیا ضرورت چاروں کو ہر جگہ جانے کی۔ یہ چیز بہت میری لوگوں کو بہت تکلیف دی تھی۔ دیکھیں، اللہ کا رسول اور اللہ کے امام نے جو چیزیں بتائی ہیں وہ چیز اس منبر سے بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ انسان کی خوشنودی کے لیے ہم لوگ کوئی کام نہیں کرتے ہیں، ہم امام کی خوشنودی کے لیے کام انجام دیتے ہیں، صلوات بھیجتے ہیں۔ ہم عورتیں ہیں، ہمارے ساتھ بچے ہیں، شوہر ہیں، اگر شادی نہیں ہے تو ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، یہ سارے فرائض ہم کو ادا کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں آنا ہے۔ نہ ان فرائض کی وجہ سے ہم کوئی مجلس کینسل کریں اور نہ مجلسوں کے لیے اپنے فرائض سے ثبوت کو چھوڑیں۔ یہ عورت کا کام ہے، عورت کو مینیج کرنا ہے۔ کربلا کی ماؤں نے وہ حق ادا کیا ہے، بیٹیاں تو تھیں مگر بہوؤں نے بھی وہ کام انجام دیا کہ آج سنہری حرفوں میں ان کا نام تاریخوں میں لکھ دیا گیا۔ اور ان کے بعد کی بھی جو عورتیں ہیں جنہوں نے ان سے سبق لیا ہے، آج ان کا نام بھی خصوصاً آج جمعرات کا دن ہم لوگ شب جمعہ اور روزے جمعہ دعاؤں کا زمانہ ہے، جتنی زیادہ ہو سکیں دعائیں پڑھیں، اور وہ دعائیں پڑھیں جو ہم کو ہمارے اماموں نے دی ہیں۔ بہترین چیز ہے دعائے کمیل۔ دعائے کمیل مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب، یہ دعا کے عمل سے آپ ضروری نہیں کہ پورے گھر کو بلائیے، اگر آپ کے اطراف میں 4-5 ہیں، کیونکہ اکیلے دعا پڑھنے سے ایک الگ ہے، اگر کچھ 4-5 لوگ مل کے دعا پڑھتے ہیں تو اس کا اثر الگ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اس دعائے کمیل کے معجزے میں ہے کہ انسان بدکاری کی طرف جا رہا تھا، اس کے کانوں میں جب دعائے کمیل کے جملے آئے، اس نے سنے، اس کی روح تھرائی اور اس نے اپنا رخ بدل دیا، اس نے اپنے بدکاری سے توبہ کر لی۔ تو یہ دعا کا اثر ہے۔ اب یہ دعا کا اثر اگر ہم اس چیز کو جان لیں تو کبھی دعائے کمیل ہم ناغہ نہیں کریں، مگر اس کے حق کے ساتھ دعا کا جملے تو پڑھ رہے ہیں، پروردگارا ہمارے ان گناہوں کو معاف کرنا جس سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، ایک سلوات بھیجتے ہیں۔ ادھر حیدری محمد والے محمد بابا سے بلند دشمنان اہل بیت پر۔ تو سوچیں کہ جمعرات ایک چیز دعا کی ہے، دوسری چیز منسوب ہے جناب ابو الفضل عباس، جناب ام البنین کا وہ لال کہ جس کے صدقے میں اگر جس کے توسل سے اگر اللہ سے مانگا جائے تو ناممکن ہے کہ وہ ہم کو نہ دے۔ بہت یعنی جناب عباس وہ ہستی ہیں کہ جس کو مولائے کائنات نے اپنی دعاؤں میں مانگا ہے۔ عباس فاطمہ کی دعاؤں کا نام ہے، جناب سیدہ کی تمنا ہے جناب عباس۔ یہاں تک کہ جب جناب عباس کے فضائل مولا علی بیان کر رہے ہیں اور کربلا کے واقعے کو بیان کیا
چونکہ جناب سیدہ کی زندگی میں مولا کائنات کے لیے دوسری شادی نہیں تھی، جیسے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی زندگی میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرا آپ نہیں کر سکتے تھے۔ مگر جب اتنی فضیلت سنی کہ میرے بیٹے پہ ایسے قربان ہوگا، اتنا چاہے گا، تو جناب سیدہ کہتی ہیں علی ابو الحسن میں نے اجازت دی، تم اس عورت سے شادی کرو تاکہ میں اپنی آنکھوں سے اس لڑکے کو دیکھوں۔ علی علیہ السلام نے کہا نہیں فاطمہ، ابھی اس کا وقت نہیں آیا ہے، یعنی تمنا تھی جناب سیدہ کی۔ علی علیہ السلام نے نماز شب میں دعا کی ہے، پروردگار میرے گھر علم ہے تو علمدار ہے، پروردگار ایسا بیٹا دینا جیسا میں ہوں، یعنی میرا مولا حقیقت میں میرا مولا جتنا فخر کرے کم ہے۔ اللہ نے کیا چیز ہے جو میرے مولا کو نہیں نوازی ہے؟ امام خود کہتے ہیں تو میرا وہ پروردگار ہے جیسا میں چاہتا ہوں، اب تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یہ دعا کرنے سے ہوتا ہے۔ ہم دعا کریں اللہ سے، مالک جیسا عزادار امام ہونا چاہیے ہم کو وہ صفتیں پیدا کر ہمارے میں، ہم ویسے عزادار بنیں جیسا حق ہے عزاداری کا، کہ ہاں ہم بیٹھے تو یہ تصور میں رہیں کہ ہم کربلا میں کسی نہ کسی زمین پر بیٹھے ہوئے اور امام حسین کا پرسہ ان کی مادر گرامی کو دے رہے ہیں، ہم امام حسین کا پرسہ ان کی بہنوں کو دے رہے ہیں، کسی کو نہیں، ہم ان کا پرسہ اپنے چوتھے امام کو دے رہے ہیں۔ یہ وہ واحد بیٹا ہے کہ جس کا بابا شہید ہوا تو یتیم سمجھ کے بھی کسی نے پوچھا نہیں، یہ وہ میرا امام ہے۔ عباس امام حسین علیہ السلام کی کمر ریڑھ کی ہڈی کی طرح۔ جب جناب عباس نے کہا ہے نا آقا اجازت دیجیے، کہ عباس کیسے اجازت دوں، تو میرا لشکر کا علمدار ہے، کہ آقا اب لشکر کہاں، کہ عباس تو خود ایک لشکر ہے۔ عباس تیری زندگی سے دیکھ سارے یزیدی جو ہیں تو سب کی نیند حرام ہے، تیری اتنی ہیبت ہے عباس، بیویوں کو ڈھارس ہے تجھ سے، سکینہ کو آس ہے تجھ سے۔ ایک واحد شخصیت جناب عباس کی ایسی ہے کہ پورے بنی ہاشم اطمینان میں ہے۔ زینب کو اطمینان ہے کہ میری چادر کوئی نہیں لے سکتا، میرا عباس ہے۔ مگر جب امام حسین کی بھی پیاس آگے بڑھی نا، یہ جناب عباس دیکھ رہے، کیونکہ جناب عباس اپنے آقا کو ہر وقت دیکھتے ہی رہتے، جب دیکھا نا میرا آقا بہت ہی پیاس سے بے چین ہوا، کہ اجازت دیجیے مجھے میں پانی لے کر آؤں۔ تو امام نے مشق دی، کہا جا عباس پانی کی سبیل کرنا، عباس جنگ نہیں کرنا، تلوار نہیں دی، نیزہ نہیں دیا، اب علم دیا ہے عباس کو۔ عباس تو چاہتا ہے نا کہ تیرے آقا کی پیاس بجھ جائے، آقا کے بچوں کی پیاس بجھ جائے، صرف عباس صبر سے کام لینا، پانی لانا اور بس ہم کو پلا دینا۔ کئی آدمی ساتھ میں گئے تھے عباس کے، پہلی بار میں جب جناب عباس گئے ہیں اور جیسے ہی گھاٹ پر پہنچے ہیں، دیکھیں دشمنوں کو اتنی ہیبت تھی کہ پوچھا کون، کہا حسین کے ساتھی ہیں، کہا کیوں آئے ہو، کہا پانی لینے آئے ہیں، میرا آقا بڑا پیاسا ہے، میرا آقا پیاسا ہے، کہہ کے مشک بھری۔ جیسے ہی مشک بھر کے چلے، ظالموں نے تیروں کی بارش کی، کہا مشک کا پانی نہ جانے پائے، مشک میں تیر لگا، ساتھی شہید ہو گئے، عباس آ گئے، آقا پانی کی سبیل نہ ہو سکی۔ اسی لیے تو کہا نا پروردگار نے کہ جناب عباس نے جو تمنا کی وہ پوری نہیں ہوئی۔ جناب عباس جس وقت جناب سکینہ نے کہا چچا میرا اصغر مر جائے گا، اب جو جناب عباس چلے ہیں تو اب پہلے اجازت لی ہے، جناب زینب سے کہا پہلے اجازت لے آؤ، شہزادی زینب سے جب خیمے میں آئے ہیں شہزادی سے کہتے ہیں آقا زادی اجازت دیجیے۔ ایک مرتبہ زینب جس پر پوری طرح بھروسہ کر رہی ہے،
دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کے کہتی عباس تو جا رہا ہے؟ عباس اب مجھے یقین آ گیا، چادر بھی چھنے گی، بازو بھی بندھیں گے۔ عباس بیوی آؤ، کل رات میں نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ میں زینب تمہاری چادر کی محافظ ہوں۔ اب میرا عباس جا رہا ہے، دعا کرو زینب کی چادر بچ جائے۔ عباس کیسے سن رہے ہیں، تھر تھری ہے، مگر عباس چاہتے ہیں میری شہزادی اجازت دے دے۔ بس یہی کہتی ہیں عباس اکثر بابا بازوؤں کے بوسے لیتے تھے، کہتے تھے زینب یہ بازوؤں پہ رسن بندھے گی، تیرے سر سے ردا چھنے گی۔ عباس جب تو پیدا ہوا نا، میں نے تیری محبت دیکھی، تیری شجاعت دیکھی، لوگوں میں تیرا دبدبہ دیکھا۔ میں اکثر بیٹھ کے سوچتی تھی کہ بابا بچپن میں کہتے تھے کہ تیرے بازو بندھیں گے، چادر چھنے گی، کس کی مجال ہے؟ 18 بھائیوں کی بہن، اس پر ایک عباس کافی ہے۔ عباس اب ضرور چادر چھنے گی، ضرور میرے بازو بندھیں گے۔ جناب عباس وہ شخصیت ہے، آ گئے میدان میں، آ گئے نہر علقمہ پر، مگر وہ عباس جو چادر کا محافظ تھا نا، جب 11 محرم کو قافلہ چلا ہے، جیسے ہی سب کے سر نو کے نیزہ پر آئے ہیں، بیویاں بے سر کھلے سر ہیں، بے چادر ہیں، کہتے ہیں جیسے ہی جناب عباس کا سر نو کے نیزہ پر آیا، شمر نے بلند کیا تھا، فوراً گرا، پھر شمر نے رکھا، پھر بلند کیا، پھر گرا ہے سر۔ سوچے جتنی بار گرتا ہوگا اس کے بعد کتنی بے دردی سے رکھتا ہوگا نیزے پہ۔ 9 مرتبہ گرا ہے، 9 مرتبہ بلند ہوا۔ جب راستے میں پوچھا گیا ہے، کوفہ اور شام کے راستے میں جب رسول کے صحابی نے چوتھے امام سے پوچھا تھا تو امام نے کہا تھا خود جواب سن لو، تو جناب عباس نے جواب دیا تھا کہ جب میرا سر بلندی سے شہزادیوں کو بے چادر دیکھتا تھا، غیرت سے زمین پر گر جاتا تھا۔ آئے غیرت دار عباس، ہم کنیز آئے ہیں ہمارے پردوں کی حفاظت کی۔ اللہ رحمۃ اللہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری مجلس ماتم عزاداری آنسوؤں کے قلیل نذرانے کو